ایک دفعہ ایک صاحب نے میڈیا کے اوپر کہا کہ فتح مکہ کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے وہ اندر سے منافق تھے، دل سے اسلام نہیں لائے تھے، اور اللہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ ہو گئی میرے نبی آپ دیکھ لیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس صاحب نے یہ بھی کہا جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا انہوں نے بعد میں ان کے ذریعے کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو یہ انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام پر بھی بہتان آ گئے کہ نبی علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ یہ غلطی کی تھی۔ تو اگلے دن خیر میں بھی میڈیا پہ تھا تو پھر میں نے اس پہ نام لیے بغیر ساری بات کر دی۔ اسی طرح ایک بڑے مشہور چینل پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں یہ ماحول پاکستان میں خدا کے لیے پیدا نہ کریں، یہ ماحول آپ شام میں لبنان میں رہنے دیں، ہمارے ملک کو پرامن رہنے دیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس نے کہا جی آپ نے اتنی خطرناک بات کیوں کی؟ اور وہی شخص آج یہ کہہ رہا ہے چند دن پہلے خبردار اختلاف کا احترام کرو ورنہ پنڈورا بکس کھلے گا، بچو گے نہیں، وہ یہی شخص کہہ رہا۔ یعنی ایک منظم طریقے سے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، تکفیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ آگے آ کے تکفیر کر رہا ہے، دوسرا طبقہ بیک اپ پر موجود ہے، وہ معتدل بنا ہوا ہے، نہیں تاکہ مشکل وقت میں وہ سہارا دے سکے۔ اور یہ ماحول شام میں لبنان میں سال پہلے تھا۔ اس خطرے کی نشاندہی اللہ ذوالجلال کی قسم میں کئی سال پہلے میڈیا پہ کر چکا تھا کہ خدا کے لیے اس ماحول کو ہمارے ملک میں پیدا نہ کریں، ہمارے ملک کی سرحدات پہلے ہی انتہائی خطرے سے دوچار ہیں، ہمارے اندر یہ ماحول پیدا نہ کریں۔ اس وقت بعض لوگوں نے میری بات کو برا منایا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، آج وہ چیز آ چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک عالمی سازش ہے، اقتدار اٹھا کے انہیں دیا جا رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، سارے آپ کے سامنے، عالمی ماحول آپ کے سامنے، منظم طریقے سے ہمارے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے۔ جو گستاخیاں شام لبنان میں ہو رہی تھی وہ دھیرے دھیرے پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اب کہنے جی صحابیت کی ذرا تعریف تو کرو، جو آل رسول کے متبع نہیں وہ صحابی نہیں، صاف کہہ دیا انہوں نے۔ حالانکہ صحابیت کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، بس جس نے اللہ کے نبی کو حالت اسلام میں دیکھا اور اس کی وفات حالت اسلام میں ہوئی وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ بلکہ اس نے نہ دیکھا، اللہ کے نبی نے اسے حالت اسلام میں دیکھ لیا اور وہ حالت اسلام میں فوت ہوا، پھر بھی وہ صحابی ہے۔ آئے لوگ صحابیت کی تعریف پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارا 1400 سال عقیدہ ہے، ہم پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اظہار آزادی رائے، تو پھر قادیانیوں کو بھی کھلا چھوڑ دو بھائی، وہ بھی اظہار آزادی رائے کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم ہم پرامن طریقے سے اتنا ہی انتباہ کرتے ہیں بس کہ تم صحابہ کی نہ صرف توہین نہ کرو بلکہ تعظیم پر اتر آؤ، ایمان لاؤ، صحابہ کو تسلیم کرو، وگرنہ اللہ اوپر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں ختم نبوت جیسی تحریک کا سامنا کرنا پڑے۔ سن لو، ہم اتنا کر سکتے ہیں، جو ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے ہم اس کے ساتھ معاشی تعلق نہ رکھیں، معاشرتی تعلق نہ رکھیں، سماجی تعلق نہ رکھیں، بالکل ہم ان کو تنہا کر دیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے آپ اسلحہ اٹھائیں، لیکن مقاطعہ تو کر لیں۔ اب جب اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے فوراً اپنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ فرقہ واریت کی آگ پھیل جائے گی۔ اس جملے نے جتنا ہمارا ستیہ ناش کیا ہے نا، شیطانوں کا نہیں کیا۔ فرقہ واریت کی آگ پھیل جائے گی کہ چھتری تلے شیطانی نظام کو غلبہ دیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی بات کرنے سے، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کی بات کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی نہیں بلکہ ختم ہوتی ہے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم تو صرف اپنا بچاؤ کریں، یار ہمارے بڑوں کو گالیاں نہ دو، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ لا الہ الا اللہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم اپنا سوشل سماجی ہر لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ میں عوام کو قصوروار نہیں سمجھتا، عوام بولی بالی ہے، عوام کو آپ جو پٹی پڑھائیں گے وہ مان جائے گی۔ ہاں ریاست تماشبین بنی ہوئی ہے، اتنے نازک ترین مرحلے میں ریاست تماشبین بنی ہوئی، صرف ٹویٹ سے کام لے رہی ہے، بس ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا طریقہ آیا ہوا، جو مرضی ہو جائے ایک ٹویٹ کر دیں، وہ چوں چوں کر دیں وہ کافی ہے۔
بس یہ سب تمام چیزوں کا علاج ہے. جہاں تک علماء کی بات ہے، علماء میں بھی بدترین لوگ بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں. اس حوالے سے بہترین علماء نے بہترین کردار ادا کیا، بدترین علماء آج بھی بدترین کردار ادا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس مخلوق میں سب سے بہتر بھی علماء ہیں، سب سے بدتر بھی علماء ہیں. یہ تقسیم تو اللہ کے نبی دنیا سے کر کے تشریف لے جا چکے ہیں. جنہوں نے صحابہ کی ناموس کے لیے پرامن طریقے سے جد و جہد کی اور اپنی جانیں لٹائیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو امر کر لیا. لیکن جنہوں نے صحابہ کی گستاخیاں دیکھی، ملوکیت پر بڑی بڑی کتابیں کالی کر کے رکھ دیں، لیکن اس فتنے کے اوپر ایک قلم نہیں لکھ سکے، بلکہ مٹی پاؤ پالیسی پر عمل کرتے رہے. کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ابھی قریب زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، وہ بیچارے بھی جم کے سامنے نہ آ سکے. تو آپ نہیں آئیں گے، میں نہیں آؤں گا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، صحابہ کی عزت کا ہم دفاع نہیں کریں گے، تو پھر بچے گا کیا پیچھے؟ غیرت کھا کے ملوکیت پر کتابیں کالی کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کے یاروں کے لیے مزاحمت کے لیے کھڑے ہونا یہ دل گردے کی بات ہے، ہر ایک کو اللہ قبول نہیں کرتے. مٹی پاؤ پالیسی پر عمل ہے. اور ہماری دینی سیاسی جماعتیں، معذرت کے ساتھ میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، ان کی بھی یہی پالیسی، مٹی پاؤ پالیسی. ختم نبوت کانفرنسز کر رہے ہیں 7 ستمبر، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام بھی تو تمہارا ہی ہے. ان کے قائدین کو سمجھائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنی قوت کو استعمال کر کے کھڑے ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہتے ملک کو آگ لگا دیں، لیکن کوئی اپنا اخلاقی پریشر ڈال کے اس فتنے کو تو لگام دیں آپ لوگ. صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کہہ کر خاموش ہو جائیں، اور جو بھونک رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہیں، خاموش ہو جائیں، انہیں جپھے پہ جپھے میں لائیں، تو یہ تو کوئی علاج نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو مٹی پاؤ پالیسی پر ہمارے ہاں عمل ہی عمل ہے، بس اور کچھ نہیں. غیرت، میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی نازیبہ بات دیکھیں، آپ کو کمنٹ نظر نہیں آئیں گے نیچے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، جماعت اسلامی، کسی کے بارے میں ذرا تنقیدی جملہ کہہ کے دیکھیں، آپ پر ایسی بوچھاڑ ہو جائے گی، آپ کے لباس کو اتار کے شلوار پرے ماریں گے وہ. لیکن صحابی پر بات ہوئی تو سارے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سارے گونگے اندھے بہرے بنے ہوتے ہیں. یہ ہمارا زوال ہے، مجموعی طور پر زوال ہے، مجموعی طور پر ہمارا یہ زوال ہے.